اس کے بعد جو دوسرا حق ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بچوں کا جو ہے صحیح نام رکھیں، صحیح سے نام رکھیں، اچھا نام دیں ان کو، اچھے سے ان کو پکاریں، برے القاب نہیں دیں، برے القاب ان کو نہیں دیں، الٹا سیدھا نہیں بولیں، ایسی چیز نہیں بولیں جس سے ان کو جو ہے اچھا نہ لگے، ان کو ذلت، اپنی ذلالت محسوس ہو۔ اور اس سلسلے میں آپ کو ایک قصہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ ہے کہ ایک والد صاحب پہنچ گئے شکایت کرنے کہ میرا بچہ جو ہے صحیح نہیں ہے، میرا بچہ صحیح نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے مخاطب ہوئے بچے کے پاس، جب شکایت سن لیا تو بچے کی طرف مخاطب ہوتے فرمایا کیا صحیح بات ہے، ایسے ہی معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ مجھے کس نام سے بلاتے ہیں، پوچھیں ذرا ان سے کہ یہ مجھے کس نام سے بلاتے ہیں اور میرے لیے کس والدہ کا انتخاب کیا انہوں نے، والدہ کے بارے میں پوچھ لے، کس امی کا اختیار کیا انہوں نے، پوچھا ان سے تو بتایا کہ یہ نام بتاتا ہوں جو برے القاب تھے، اور پھر والدہ کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ جو ہے ایک جو ہے 3rd کلاس کی جو سوسائٹی ہے، 3rd کلاس کی جو لوگ ہیں وہاں سے اس خاتون کو لے کے آیا ہوں، جس خاتون کی وجہ سے اس کو جو ہے آر محسوس ہوتی تھی کہیں اپنا نام ذکر کرنے میں کہ فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو سزا دیتے والد کو کہا کہ تم پہلے سزا کے مستحق، تم ضائع کر رہے ہو، تم سبب ہو، تم سبب ہو، تم جو ہے صحیح سے نام نہیں لے رہے ہو، اس کا صحیح سے تم نے نام نہیں رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے لیے صحیح سے اس کے والدہ کا انتخاب نہیں کیا، تو اب کیوں آ کی پریشانی ہے؟ اب آ کی کیوں شکایت کر رہے ہو؟ شکایت کا موقع آپ ہی نے دیا ہے، آپ ہی اصل سزا کی جو ہے مستحق ہے، آپ نے ضائع کیا اس لڑکے کو، آپ نے برباد کیا، اس وجہ سے جو شرعی حد لاگو ہوتی تھی، جو شریعت کی جو سزا ہوتی تھی، انہوں نے ان کو سزا دی۔ تو والدین جو ہے اتنا خوش فہمی میں نہ رہیں، شریعت میں سزا پہلے یہاں بھی ہے ان کے لیے، اگر وہ ضائع کریں گے مسلم بچوں کو تو یہاں بھی سزا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی کہ بچوں کا جو ہے صحیح سے نام لیں، صحیح سے ان کو جو ہے پکاریں، اچھے القاب سے، ان کو برے القاب سے نہ پکاریں، اور تربیت جب کی جائے، تربیت کی جو بنیاد ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہے نا۔ یہاں تربیت جو ہے فرعونی تربیت نہیں کہ آپ کو صرف ڈنڈا لے کے مارنا ہی ہے، مار تربیت کے پہلی بات وسیلے میں سے آتا ہی نہیں، کہ تربیت میں جو وسائل ذکر کرتے ہیں کس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کرنا، اس میں سے مار آتا ہی نہیں۔ مار تو ایک ہے ضرورت کے وقت، اس میں بھی بہت سارے قیود ہیں کہ آپ کب ماریں گے، کب نہیں ماریں گے۔ آپ غصے میں ہے تو کہا گیا کہ نہیں مارو، آپ غصے میں ہے تو کہا گیا کہ آپ بچوں کو نہیں مارو، ہے نا۔ اسی طریقے سے مارنا ہے تو کس جگہ پہ مارنا ہے، ڈبل نہیں مارنا ایک ہی جگہ پہ۔ مارنا اصلا تعدیب کے لیے، ادب دینے کے، ادب سکھانے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی مجلس میں ان کو مارنے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، آپ نے مار دیا اس کو، خلاص اب اس کے پاس جو یہ تھا اچھا ہونے والی جو ایک فیلنگ تھی وہ ختم ہو گئی، اس نے یہ محسوس کر لیا کہ میں برا ہوں، میں تو برا ہوں، میری بے عزتی ہو گئی، باپ نے مجلس میں بے عزتی کر لیا، اب کون سدھار پائے گا اس کو؟ اب وہ نڈر ہو گیا، خلاص آپ نے اس کو برباد کر دیا، اب وہ صحیح نہیں ہو پائے گا۔ تو بچوں کے ساتھ جو ہے تربیت کا جب مسئلہ آتا ہے نا، تو اس میں رحم کے ساتھ رحم ہونا چاہیے، باپ کے دل میں رحم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کے پاس کھیلتے ہوئے آپ کے جو ہے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے، تو آپ نے اٹھا کے ان کو بوسہ لے لیا، آپ نے اٹھا کو ان کو بوسہ لیا۔ تو وہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے پاس تو 10 اولاد ہے، میں نے کبھی بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہا لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تمہارے اندر رحم دلی ہے ہی نہیں، تمہارے اندر رحم دلی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہمارے والدین ہیں ان کے پاس سختی زیادہ ہے، رحم دلی بچوں کو لے کے نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے تربیت میں گڑبڑی ہوتی ہے اور بچے جو ہے ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کی جب تربیت کرنا ہے نا، تو ان کے، اور یہ بھی دیکھیں جو بے عزتی کا مسئلہ ہے، بے عزتی کا مسئلہ یہ جو حساسیت جو ہے بچوں میں کہیں زیادہ ہوتا ہے ہمارے مقابلے میں
کہیں زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ نے بے عزتی اس کو کر دی ایک بار تو پھر جو ہے اس کو وہ لے لیتا ہے, وہ بے عزتی کو محسوس کر لیتا ہے, زیادہ طور پہ احساس کر لیتا ہے اس کو نا. تو یہاں پر آپ کو اس کا خیال کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو بے عزت نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ کو سزا دینا ہے, کچھ کرنا ہے, اس سے غلطی ہوگی, بچے ہیں تو غلطی کیسے نہیں ہوگی, غلطی تو ہوگی نا, لیکن اس کا وقت ہوتا ہے, اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے, اس کی جگہ ہوتی ہے. حتیٰ کہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے بچے کو دیکھ لیا سگریٹ پیتے ہوئے, آپ نے دیکھ لیا سگریٹ پیتے ہوئے, تو بتایا جاتا ہے کہ وہیں پکڑ کے اور اس کو مارو نہیں, گھر میں آئے تو اس کو اس طرف اشارہ کر کے بولو نہیں, بلکہ آپ دوسرے حساب سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ ابا نے دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے. اس لیے کہ جب وہ جان جائے گا کہ ابا تو دیکھ ہی لیے پیتے ہوئے, تو اب بچا کیا اس کے پاس, جب ابا دیکھ ہی لیے, پکڑا ہی گیا, مار کھائی گیا, تو اب خلاص سزا دے دی تو پیتے رہوں گا. تو آپ ظاہر نہ کریں, لیکن دوسرے آپ اس کو رکھیں, لیکن اس کا علاج کرنے کے پیچھے پڑیں, اس کا علاج جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں کہ کیسے میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ جو ہے رحم دلی کریں.